الیہ ہدی الی صراط مستقیم، جو اس قرآن کی طرف لوگوں کو بلائے گا، کسی اور کو ہدایت ہو نہ ہو، اس کی ہدایت ہو گئی۔ ہم نے مفرد اسم کی پہچان پڑھ لی، اور اس کی جو بنیاد تھی وہ اعراب تھی۔ اعراب سے ہم نے حالت پہچانی ہے، وسعت پہچانی ہے، عدد پہچانا ہے، اور جنس پہچانا ہے۔ اس مفرد اسم کی پہچان میں جو ہم نے چیزیں آپ کو نہیں پڑھائی، وہ ایک اضافی حالت نہیں پڑھائی، اور ایک اسم معرفہ کی اقسام میں مضاف نہیں پڑھایا۔ جب ہم نے اضافی حالت نہیں پڑھائی تو اسم کی 18 آوازوں میں تثنیہ کی 2 آوازیں، جمع کی 2 آوازیں، اور تثنیہ مؤنث کی 2 آوازیں اور جمع مؤنث کی 2 آوازیں، وہ بالکل ہم نے جدا کرنی نہیں سکھائی۔ آج ہم اس نشست میں اسم کا استعمال پڑھاتے ہیں۔ اس کا نام ہم نے اسم کا استعمال رکھا اسم کے استعمال سے مراد یہ ہے کہ ایک اسم میرے ہاتھ میں ہے اور یہ مارکر ہے، اور اس کے بارے میں مجھے اچھی طرح پتہ ہے، پوری معلومات ہے کہ میں نے کہاں سے لینا ہے، کس کمپنی کا لینا ہے، اور جب میں اس کا استعمال کروں گا تو یقینی بات ہے کالے بورڈ سے تو میں نہیں کر سکتا، وائٹ بورڈ کے اوپر میں اس کا استعمال کروں گا، اور وائٹ بورڈ کے بارے میں بھی مجھے پوری طرح معلومات ہونی چاہیے، اور جو ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 اسموں کے استعمال کو ہم ایک نام دیتے ہیں، اور وہ ہے مرکب، جسے آپ کمپاؤنڈ کہتے ہیں۔ مرکب 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کے ملنے سے مرکب بنتا ہے، اور یوں کہیں کہ 2 یا 2 سے زیادہ مفرد الفاظ کے ملنے سے مرکب بنتا ہے۔ اب یہاں ہم آپ کو مرکب بنانا سکھائیں گے۔ مرکب میں اگر ہم یہ کہیں کتاب اور قلم، تو یہ 2 مفرد الفاظ ہوئے۔ جب ہم اس کو ملاتے ہیں تو ملانے سے اس کے درمیان میں ہم واو لگا دیں، کتاب و قلم، تو یہ ایک مرکب بنا۔ اس واو نے ان 2 مفرد الفاظ کو ملایا، اور اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 2 چیزیں چاہیے، کتاب اور قلم 2 چاہیے۔ اگر عربی کی اصطلاحات میں ہم نہ بھی جائیں تب بھی یہ واو جو ہے یہ ملانے والی ہے، اور اردو میں بھی اس کو عاطفہ کہتے ہیں۔ جو پہلے والا اسم ہوتا ہے جو مل رہا ہوتا ہے وہ معطوف علیہ کہلاتا ہے، اور جس سے مل رہا ہوتا ہے وہ معطوف کہلاتا ہے۔ معطوف کا مطلب ہے ملنا۔ ایک یہ بڑی دلچسپ بات ہمارے سامنے آئی ہے، لیکن اس کو جب ہم نکرہ کے اعتبار سے معرفہ کہتے ہیں اور معرفہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں الکتاب و القلم۔ اب ہم جب یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کو روان میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تجوید کے اعتبار سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو لکھے تو علیحدہ سے جاتے ہیں، الکتاب القلم۔ جب اس کو ملا لیتے ہیں تو پھر اس کی صحیح پڑھائی ہوتی ہے الکتاب والقلم۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ہم نے معرفہ کرنے کے لیے الف لام لگایا تھا، اس میں الف جو ہے وہ سائلنٹ ہو جاتی ہے۔ الف سائلنٹ ہوئی۔ اب قرآن مجید میں کوئی بھی حرف جس کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو وہ پڑھا نہیں جاتا۔ سوال ہے لکھا کیوں جاتا ہے؟ لکھنے سے اس کے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اب یہ نکرہ کی بات تھی اور یہ معرفہ کی بات ہے۔ تو یہ ایک بات ہمارے سامنے آئی کہ عام طور پر میں نے قرآن مجید لوگوں کو پڑھتے ہوئے سنا ہے
اور جن حروف کے اوپر کوئی حرکت نہیں آتی وہ ان کا ایک اشکال پیدا کرتی ہے کہ اب اس کو کیسے پڑھیں جی. تو عربی گرامر کے اس قاعدے سے یہ بات ہمیں سمجھ آئی کہ کوئی بھی حرف جس کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو وہ لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا، لکھنے سے اس کے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں. ہم نے ایک مرکب بنانے کا طریقہ سیکھا اور اس میں ایک قاعدہ ہمیں ملا. ایک دوسرا قاعدہ ہم دیکھتے ہیں، الکتاب وقلم. اس کو اب جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں الکتاب او قلم، یوں کہہ لیں کتاب یا قلم، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا مطلب تو یا ہے. ہم دو الفاظ بول رہے ہیں، دو چیزوں کے بارے میں بول رہے ہیں. اب یہاں ہمیں ایک چیز چاہیے. تو جب ہم اس کو معرفہ کرتے ہیں الکتاب او القلم، تو یہاں بھی قاعدہ وہی رہے گا کہ جو آپ نے الف لام لگایا تھا اس کا الف جو ہے وہ تو ایز سچ ڈراپ ہو جائے گا، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں آئے گی. اور اب ایک نیا قاعدہ ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ جب دو جزمیں اکٹھی ہو جائیں تو ایک جزم ہمیشہ حرکت میں چلی جاتی ہے، جو پہلے والی ہے. اس قاعدے کو ہم تحریک کہتے ہیں کہ اس واو کو ہم نے تحریک دے دی ہے، حرکت دے دی ہے، اور اس کی جو حرکت ہے پیچھے والی حرکت کے تضاد میں آئے گی. اس کی مثال قرآن مجید سے بھی لیتے ہیں، لیکن یہاں بات سمجھ آ رہی ہے کہ یہ اویل قلم آ جائے گا. اس کی ایک مثال ہمارے پاس بہت آسان ہے، جیسے ہم کہہ رہے تھے من اللہ، اور من اللہ سے ہم عموماً پڑھ رہے ہوتے ہیں من اللہ، تو اس میں بھی یہی تحریک کا قاعدہ استعمال ہوتا ہے کہ ہم اس کو من اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. اب یہ ڈراپ ہو جاتا ہے، اس کو یہاں ڈراپ کر لیں، من اللہ ہو جائے گا. اور یہاں بھی آپ دیکھیے قرآن مجید کی مثال سے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. تو او جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہاں ایک تحریک ہو گئی. یہ جو قاعدہ ہم نے ابھی پڑھا تحریک کا، یہ تھرو آؤٹ تعلیلات تک اسی طرح چلتا رہے گا، یعنی امر کے صیغوں میں بھی یہ، فعل میں بھی یہ استعمال ہوتا رہے گا. اس لیے ہم نے مرکب کو بنانے کے لیے ابھی صرف مرکب عطفی جسے ہم کہتے ہیں اس کا نام اس کو دیا ہے. ہم نے اور بھی الفاظ دیکھے ہیں جس سے عطفی مرکب بن جاتا ہے، ملانے والا مرکب بن جاتا ہے، لیکن چونکہ ان میں دو قاعدے ایسے تھے تجوید کے اعتبار سے اور آگے پڑھائی کے اعتبار سے، تو اس لیے ہم نے ان کو مرکب بنانے کے لیے چوز کیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ مرکب جب ہم کہتے ہیں دو یا دو سے زیادہ الفاظ کے ملنے سے مرکب بنتا ہے، تو پھر آگے آ کر مرکب کی دو اقسام ہوتی ہیں. مرکب کی پہلی قسم ہوتی ہے ناقص، اور مرکب کی دوسری قسم ہوتی ہے تام، جسے آپ جملہ کہتے ہیں. مرکب ناقص ایسا مرکب جس میں بات ادھوری ہو، اور مرکب تام ایسا مرکب جس میں بات پوری ہو. مثال کے طور پر جب آپ کہتے ہیں نیک لڑکا، یہ بات ادھوری ہے، نامکمل ہے، جسے آپ جملہ محمل کہہ رہے ہوتے ہیں. لیکن جب آپ کہتے ہیں لڑکا نیک ہے، تو بات پوری ہے. اب ایک خبر ہے اس میں بنی ہوئی. بہرحال یہ بات تو ہم انشاءاللہ جملہ اسمیہ میں جا کے پڑھیں گے، لیکن اب ہم مرکب ناقص کی مزید اقسام دیکھتے ہیں. ہم نے یہاں آپ کو صرف ناقص کی تعریف بتائی ہے کہ یہ کیا بنا. دیکھیے مرکب ناقص کی اہمیت قرآن مجید میں ایک اعتبار سے بہت زیادہ ہے. بات آج تک ہماری زندگی میں ہم نے دیکھا
کہ جتنے سلوگنز یہ کمپنیز وغیرہ بناتی ہیں یہ سب بات ادھوری کر رہی ہوتی ہیں تاکہ اس کو پڑھنے والا آدمی خود اپنی ایک سسپینس اس میں ڈالتے ہیں تاکہ اپنی سوچ سے اس جگہ تک پہنچ جائے۔ تو یہ بہت اہم بات ہے۔ اگر قرآن مجید کا یہ اسلوب ہمیں سمجھ آ جائے تو میرا یہ خیال ہے کہ ہماری روزمرہ زندگی میں بہت سی تبدیلیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر جب ہم کہتے ہیں مرکب ناقص کی پہلی قسم ہم پڑھیں گے، آپ کو پڑھائیں گے، تو یہ مرکب جاری ہوگا۔ جاری ایک ایسا لفظ ہے جو اردو میں تو عام جاری ہونے کے حوالے سے بولا جاتا ہے، لیکن ہے یہ پراپر عربی کی ٹرم۔ اس عربی کی ٹرم کو ہم جب یوں سمجھتے ہیں کہ بات ابھی جاری ہے تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا، لیکن مرکب جاری کو جب ہم عربی کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو اس میں انگریزی ہمیں ایک مدد دیتی ہے۔ جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں ٹیک، تو اس کا مطلب ہوتا ہے لینا، اور جب آپ اس کو ٹیک آف سے کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس کے معنی تبدیل ہو گئے۔ ٹیک آف اڑنا، یقینی بات ہے اس کو آپ انگریزی میں پریپوزیشن کہہ رہے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ پریپوزیشنز جو ہیں عربی میں بھی تو ہوں گی، تو عربی کی پریپوزیشن جو ہوتی ہیں، ہیلپنگ ورڈز جو ہوتے ہیں، حروف جارہ ان کو کہتے ہیں، وہ بھی تو ایک شکل بھی بدل دیتی ہے، معنی بھی بدل دیتی ہے۔ آپ نے کبھی بھی نارو، نارن سے آپ نے النارو یہ آپ نے معرفہ بنایا، اور کبھی بھی آپ نے یہ نہیں پڑھا ہوگا النارو، کبھی بھی آپ نے نہیں پڑھا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ قرآن مجید کی طرف راغب ہوتے ہیں اور روزانہ پڑھتے ہیں وہ اس کو غلط پڑھ ہی نہیں سکتے۔ اس کا مطلب ہے الناری۔ اب ہمیں یہ بات سمجھ آئی کہ اصولی طور پر الناری اضافی حالت ہے جو ہم نے پینڈنگ کی تھی۔ اب یہاں بات سمجھ آ رہی ہے کہ مرکب جاری کے دو جز ہوتے ہیں، ایک جز حرف جار ہوتا ہے اور ایک مجرور ہوتا ہے۔ حرف جار اعلیٰ حرف جار ہے اور ناری مجرور ہے، حرف جار اور مجرور۔ اب یہ ہم کہیں تو یہ کہیں گے کہ یہ مرکب جاری بنا۔ یہ عربی میں 17 حروف ہوتے ہیں، جن میں سے 11 مشہور ہوتے ہیں جو قرآن مجید میں استعمال ہوئے، ان کو ایک شعر سے یاد کروا دیا جاتا ہے۔ باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منز موز خلا ربا حاشا من ادا حتی الا فی ان الا۔ یہ حروف ہیں، جب کسی اسم کے ساتھ آتے ہیں تو اسم کو اضافی حالت میں لے جاتے ہیں۔ یہ تو اس کی آپ کے سامنے بات آ چکی۔ ان حرفوں کے اپنے معنی بھی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر با یا بی آپ اکیلا کہیں گے تو کیا ترجمہ ہوگا؟ جب وہ اعوذ باللہ 7 نام اللہ کے، پھر اس کا ترجمہ ہو رہا ہوگا من الشیطان الرجیم۔ من حرف جار ہے اور آگے الشیطانی جو ہے وہ مجرور ہے، تو اس ایک ہماری تسمیہ میں اعوذ باللہ من الشیطان 2 ہمارے مرکب جاری آ گئے۔ تو یہاں بات سمجھ آئی، لیکن یہ تو آسان بات تھی جو آپ کے سامنے آئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مرکب جاری قرآن مجید میں ہر اس مقام پر آتا ہے جہاں خبر محذوف ہو، خبر بتائی نہ گئی ہو، اور اگر خبر بتا دی جاتی تو اس کا مطلب ہے کہ 2 باتیں سامنے آ جاتی۔ ایک تو ہمارے لیے کوئی ٹاسک نہ ہوتا، ہم کہتے بات پچھلے دور کی مکمل تھی، خبر آ چکی ہے، پھر اس کے اوپر خبر کے اوپر نام بھی آتا، کتاب اتنی بڑی یا موٹی ہوتی کہ ہم اس کو اٹھا بھی نہ سکتے، پھر ہم یہ کہتے کہ ہمارے لیے اس میں کوئی ٹاسک نہیں ہے۔ تو مرکب جاری کی یہ فائدہ ہے مرکب جاری کا، اور افادیت ہے کہ ہم اس کو جب پڑھیں ایک مثال دوں گا، الحمدللہ، تمام تعریفیں واسطے اللہ کے ہیں۔ کس نے بتایا کہ اللہ وہ ہے؟ اللہ کسی جنس کا نام تو نہیں ہے، ہاں اس لیے مرکب جاری لایا کہ یہاں خبر محذوف ہے۔ کیسے پہچانے؟
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब उसकी सिफात से पहचानो, अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। तो ये बात समझ आ रही है, और मकामात पर भी इंशाअल्लाह आपके सामने बात आती रहेगी कि जहाँ भी कुरान मजीद में मुरकब जारी आया वो ख़बर महज़ूफ़ बता रहा होता है। अगर आप कुरान मजीद से मुरकब जारी की कुछ प्रैक्टिस करना चाहें तो मैं आपको उसकी प्रैक्टिस भी करवाता हूँ कि देखिए, व इज़िस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही, और जब पानी मांगा मूसा अलैहिस्सलाम ने वास्ते अपनी कौम के। अगर यहाँ कौम के बारे में कुछ लिख देता कुरान मजीद तो फिर कौम ढूंढनी पड़ती, बतानी पड़ती ये वो कौम है जिसने पानी मांगा था। कितनी जनरलाइज बात की है कुरान ने वास्ते उस अपनी कौम के। देखिए ये है मुरकब जारी की अहमियत। एक तो मुख्तसर किया और एक बात जारी रखी कि कोई भी खबर किसी वक्त कोई भी हो सकती है। तो ये एक बात नहीं है, बल्कि आप देखिए और देखते हैं इसमें और मिसालें बहुत सी हैं। क़द अलिमा कुल्लु उनासिम मशरबहुम कुलू वशरबू मिन रिज़्क़िल्लाहि वला तासौ फिल अर्दि मुफ़सिदीन। अब क्या हुक्म आया? तहकीक जान चुका हर एक ग्रोह अपने घाट को, अपने पीने की जगह को, कुलू खाओ वशरबू पियो मिन रिज़्क़िल्लाहि, अल्लाह के रिज़्क़ में से। अल्लाह का रिज़्क़ तो बड़ी जामियत वाला एक लफ्ज़ है ये। इसमें आपकी सलाहियत भी आ जाती है, इसमें आपका खाना पीना भी आ जाता है, हर चीज़ आ जाती है। इसलिए इसको जनरलाइज कर दिया मुरकब जारी ला के। वला तासौ फिल अर्दि मुफ़सिदीन, और ना घूमो फिरो, ना आवारगी करो ज़मीन में। अब ज़मीन लिखी तो नहीं है, ये वो ज़मीन थी जहाँ ये आवारगी कर रहे थे। हमारे लिए और बहसें छिड़ जाती। सारी बहसों को ख़त्म किया इस मुरकब जारी ने। बहरहाल मैंने अभी आपके सामने मुरकब जारी, मुरकब नाक़िस की पहली किस्म के बारे में कुछ मिसालें दी हैं, और मैं अब आ रहा हूँ मुरकब जारी की अपना मुरकब नाक़िस की दूसरी किस्म। वो अपनी जगह पर अहमियत का हामिल है। मुरकब जारी की दूसरी किस्म मुरकब इज़ाफ़ी। मुरकब इज़ाफ़ी अपनी अहमियत के एतबार से उतना ही है जैसा कि हमने मुरकब जारी अभी देखे। देखिए मुरकब जारी के दो जुज़ होते हैं। जैसे हमने मुरकब जारी के दो जुज़ पढ़े, मुरकब इज़ाफ़ी के भी दो जुज़ होते हैं। एक होता है मुज़ाफ़ और एक होता है मुज़ाफ़ इलैही। मुज़ाफ़ की पहले तारीफ़ सुनिए। मुज़ाफ़ हर वो चीज़ जिसका किसी के साथ ताल्लुक़ हो मुज़ाफ़ कहलाता है, और जिसके साथ ताल्लुक़ हो वो मुज़ाफ़ इलैही कहलाता है। कितनी आसान बात है ये। मैं समझता हूँ अगर एक मिसाल आपके सामने मैं रखूँ, लड़के की किताब, लड़के की किताब में देखिए किताब का ताल्लुक़ लड़के से है, और लड़का जो है यहाँ उसके साथ उसका ताल्लुक़ है। उर्दू में हमेशा मुज़ाफ़ इलैही पहले आता है और हमेशा मुज़ाफ़ जो है वो बाद में आता है। मैं ये कहूँगा ये कमरा बना पहले, बाद में इसका दरवाज़ा लगा। मैं ये कहूँगा कि कमरा पहले बना, बाद में पंखा आया। कभी आपने ये नहीं कहा होगा पंखे का कमरा। बड़ी ऑकवर्ड सी बात है, आप कह के तो देखें किसी को। दरवाजे का कमरा, भाई क्या कर रहे हो? इसका मतलब ये है कि मुज़ाफ़ इलैही उर्दू में हमेशा पहले आता है और मुज़ाफ़ बाद में आता है। अल्लाह ताला ने मर्द पहले बनाया तो बीवी बाद में आई। ये ताल्लुक़ की वजह से, निस्बत की वजह से मुज़ाफ़ हमेशा मारफा होता है। हमने मारफा की एग्ज़ाम में ये बात पेंडिंग की थी कि मुज़ाफ़ मारफा होता है। अब हमें समझ आया कि ये पेन जो है ये मेरा, ये कलम मेरा है, ये मार्कर ये मेरा है, ये मेरे होने की वजह से मारफा हुआ है।
عام چیز ہے ہی نہیں. لیکن اس میں جو دلچسپ بات ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں. اس کا اگر ترجمہ عربی میں کریں تو ہم کہیں گے کتاب الولادی. کتاب الولادی میں اگر ہم اس کی اب پہچان دیکھیں، میں ابھی آپ کو یہ بتاؤں گا کہ لڑکے کی کتاب اگر ہم اردو میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس میں حکمت کیا ہے کہ کیوں ہم مضاف الیہ پہلے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں. ہماری زندگی میں کیا تبدیلی آئے گی اگر ہم مضاف الیہ پہلے کہہ رہے ہیں. اگر اردو میں مضاف الیہ پہلے تو ہماری زندگی میں کیا تبدیلی ہے. ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ یہ کیا مرکبات بھی اتنی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. یقیناً ایسے ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہلے دیکھیے مضاف کی پہچان اور مضاف الیہ کی پہچان. مضاف کی پہچان، اسم کی ابتدائی پہچان ہم پڑھ چکے. ہمیشہ پہلی پہچان تھی تنوین لے کے آئے گا، اس کا اعراب تنوین لائے گا. پہلی پہچان یہ تھی. دوسری پہچان تھی اس کے شروع میں الف لام آئے گا اور تنوین ختم ہو جائے گا. اب یہ دونوں پہچانیں مضاف پر نہیں ہیں. دیکھیے نہ الف لام ہے اور نہ تنوین ہے تو یہ اسم اس کا تعلق ہے. تو اس لیے اب تیسری پہچان یہ آ گئی. میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ صرف 3 ہی پہچانیں کسی اسم کی ہیں. جیسے جیسے آگے بڑھیں گے ہم آپ کو بتائیں گے کہ اور بھی پہچان، بہت سی پہچانیں ہم جن سے کسی اسم کو پہچانیں گے. لیکن سر دست یعنی ابتدائی طور کے بعد ہم تیسری پہچان پڑھ رہے ہیں کہ مضاف ہمیشہ الف لام اور تنوین کے بغیر آتا ہے. لیکن جو مضاف الیہ ہے، جس کی طرف کسی چیز کی نسبت ہوتی ہے، وہ ہمیشہ زیر لے کے آئے گا. یہ کتاب الولد آپ دیکھ رہے ہیں، یقینی بات ہے لڑکا خاص ہے، لیکن یہ کتاب ولدن بھی ہو سکتا ہے. کتاب ولدن بھی ہو سکتا ہے. یہ کسی لڑکے کی کتاب ہو یا کسی خاص لڑکے کی کتاب ہو تو اس سے مراد یہ ہوئی کہ کتاب جو ہے وہ مخصوص ہے. اس کتاب کو کوئی دوسرا ہاتھ نہیں لگا سکتا اس پراپر شخص کے جس کی وہ ہے، چاہے وہ نکرہ ہو چاہے وہ معرفہ ہو. اب یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ اس اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں تو عربی میں، اردو میں تو چلیے ایک چیز کے بہت سے دعوے دار پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن عربی میں چیز پہلے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا کوئی دوسرا دعوے دار نہیں ہے سوائے اس پرسنل شخص کے، اس ایک شخص کے. ایک بات تو یہ اس میں موجود ہے. اور دوسری بڑی بات موجود یہ ہے کہ ہماری اردو میں یا ہماری روزمرہ زندگی میں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس کو پہلے لے کے آیا جاتا ہے. مضاف الیہ پہلے ہونے کی وجہ سے کہ بھئی پہلے وہ ہے تو دوسرا ہے نا. میں ایک مثال آپ کو دوں گا. دیکھیے ہم کہتے ہیں بدلے کے دن کا مالک. جو بات میں عرض کر رہا تھا پہلے اس پہ آ جائیں آپ. اس دنیا میں نیکی کا بدلہ نیکی نہیں ملتا تو ہمیں کس چیز کی ضرورت ہوگی؟ بدلے کی ضرورت ہوگی. اس لیے مضاف الیہ بدلہ آ گیا. پھر اس بدلے کے لیے ایک دن بھی تو مقرر ہونا چاہیے اور دن آ گیا اس کے بعد. اور اس دن کے لیے کوئی انصاف کا ایک مالک بھی ہونا چاہیے. تو یہ اردو کے اعتبار سے ہماری ضرورتیں سامنے رکھی گئی ہیں. لیکن عربی میں کیا ہے؟ عربی میں ہمیشہ مضاف پہلے آتا ہے، مضاف الیہ بعد میں آتا ہے. اب اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کی عربی کیسے بنائیں. عربی بنانا بھی اتنا آسان ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ مضاف الیہ ہے تو یہ مضاف ہے، اور اگر یہ مضاف الیہ ہے تو یہ مضاف ہے. اس کے یوں کیوں نہیں کر لیتے کہ دن کا مالک اور پھر بدلے کا دن، یوں کر لیتے ہیں. اگر ہم اس کو علیحدہ علیحدہ سے کریں تو ہمارے لیے آسانی ہوگی. اب دیکھیے دن کا مالک، اس کی آپ عربی بنائیے تو
मालिकुल यौमी आ जाएगा। मालिकुल यौमी। और जब बदले का दिन करेंगे तो हम कहेंगे यौमुद्दीनी। अब ये हमारे पास दिन 2 आ गए, इसको आप समराइज कर लें। कितना आसान होगा हमारे लिए ये बात कि हम कहेंगे कि मालिकु यौमिद्दीनी, यौमिद्दीन। अब पहचान की बात आई, कैसे पहचाने? कुरान मजीद में किसी भी इसम की पहचान हमने सीख ली है, या तनवीन आएगी या उसके शुरू में अलिफ लाम आएगा। तो हर इसम की ज़ेर को पहचाने। अगर हमने ज़ेर पहचानी तो इसके शुरू में हम देखेंगे 2 वजह से ज़ेर आ सकती है, या किसी इसम के शुरू में हरफ जार आ सकता है, या किसी इसम के शुरू में मुज़ाफ आ सकता है। तो मुज़ाफ की पहचान हमने देखी, ना अलिफ लाम होगा ना तनवीन होगी, तो ये ना अलिफ लाम है ना ये तनवीन है। इसी तरह जब हम यौमी के नीचे देख रहे होते हैं तो ये मुज़ाफिले बना हुआ है जो इसकी पक्की पहचान है, तो इसके शुरू में हम देखते हैं तो ये अलिफ लाम नहीं है और तनवीन नहीं। इस तरह से आप बड़े बड़े जुमलों को भी जो समराइज़ कर सकते हैं। बहरहाल मैंने कुरानी मिसाल से इस बात को आपके सामने रखा कि मुरकब इज़ाफ़ी क्या होता है, मुरकब इज़ाफ़ी की पहचान क्या है, मुरकब इज़ाफ़ी की हमारी ज़िंदगी में ज़रूरत क्या है।